ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے اس باب سے، باب التطوعی باللیل والنہار کیف ہو، یعنی دن اور رات میں نوافل کس طرح ادا کرنا مسنون ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ تطوع کا لفظ ہر ایسے فعل کے لیے بولا جاتا ہے جو لازم نہیں ہوتا، اور انسان اپنے اختیار سے جو کام کرتا ہے، اور نمازوں میں اگر دیکھیں تو فرض اور واجب کے علاوہ باقی تمام نمازوں پر تطوع کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس میں نوافل بھی ہیں، اس میں سنت مؤکدہ بھی ہیں، اور سنن غیر مؤکدہ سب شامل ہیں۔ تو یہ لفظ یہاں پر اسی عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، نوافل، سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ، یعنی غیر فرض غیر واجب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تو ہوئی باب کی صراحت۔ اس باب کے تحت صاحب کتاب یہ مسئلے کو بیان فرمائیں گے کہ ایک تحریمے سے کتنی رکعت سنت یا نفل پڑھنا مشروع ہے، دن میں اور رات میں دونوں کی کیفیت ذکر کریں گے، یعنی دن میں ایک تحریمے سے کتنی رکعت پڑھنا مشروع ہے، اسی طرح رات میں ایک تحریمے سے کتنی رکعت پڑھنا مشروع ہے۔ تو اس سلسلے میں 4 قول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا قول شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کا، ان حضرات کے نزدیک دن اور رات دونوں میں ایک تحریمے سے 2 سے زائد سنن و نوافل مشروع نہیں ہیں، صرف 2 رکعت کر کے مشروع ہیں۔ تو ان حضرات کے نزدیک دن اور رات کی کوئی تفریق نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، 2 رکعت سے زائد جو ہیں یہ مسنون نہیں ہیں۔ دوسرا قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام اور صاحبین کا، یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ کا۔ ان حضرات کے یہاں دن کے نوافل و سنن کو ایک تحریمے سے 4 پڑھنا بھی جائز ہے، بلکہ 4 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے۔ یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دن کے سنن و نوافل ایک تحریمے سے 4 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے۔ 2 قول ہوئے۔ تیسرا قول یہ سفیان ثوری کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے امام اعظم کا بھی یہ قول ہے۔ رات کے بارے میں، رات کی نفل نمازیں کس طریقے سے پڑھی جائیں، تو ان حضرات کے نزدیک امام اعظم، سفیان ثوری، رات کے نوافل میں ایک تحریمے سے 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 8 تک پڑھنا مشروع ہے، یعنی ایک تحریمے سے چاہے 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں یا 8 پڑھیں، اس سے زائد کی نیت باندھنا یہ مکروہ ہے۔ یہ تیسرا قول ہوا۔ چوتھا قول صاحبین کا ہے اور خود امام طحاوی کا بھی ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ رات کی نفل ایک تحریمے سے 2 سے زائد یہ مشروع نہیں ہے۔ یہ 4 قولوں کا پہلا قول کیا ہے؟ دن اور رات میں ایک تحریمے سے 2 سے زائد نوافل مسنون نہیں ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ دن میں ایک تحریمے سے 4 پڑھنا افضل ہے۔ تیسرا قول ہے رات کے حوالے سے کہ رات میں ایک تحریمے سے 2 سے لے کر 8 تک پڑھ سکتے ہیں، 8 سے زائد مکروہ ہے۔ چوتھا قول ہے صاحبین کا، رات میں ایک تحریمے سے 2 سے زائد یہ مشروع نہیں ہے۔ یہ 4 قول ہو گئے۔ امام طحاوی نے یہاں پر صاحبین کے قول کی ترجیح پیش کی ہے۔ اب پہلا قول شوافع، مالکیہ، حنابلہ، ان حضرات کے نزدیک دن اور رات میں ایک تحریمے سے 2 سے زائد سنن و نوافل یہ مسنون نہیں ہے۔ تو اس مذہب اور اس قول کی دلیل کو سب سے پہلے امام طحاوی نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے ان حضرات کی؟ ابن عمر کی ایک حدیث ہے، قال، اور یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ مرفوع حدیث ہے، الصلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، یعنی رات کی نماز اور دن کی نماز 2 کر کے ہے۔
تو اس میں دن اور رات کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے کہ دن اور رات کی نماز دو دو کر کے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دن ہو یا رات ہو، ایک تحریم میں سے دو سے زائد سنن نوافل یہ مسنون نہیں ہے۔ امام طحاوی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو دو سندوں سے یہاں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے اس دلیل کا، اس حدیث کا جواب سن لیجئے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے، اور یہاں پر اس کو روایت کرنے والے علی بن عبداللہ بارقی اور عمری، پہلی والی جو سند ہے اس میں عبداللہ بارقی ہیں، دوسری والی سند میں نافع سے سننے والے عمری ہیں۔ اب سنیے، تو عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو روایت کرنے والے دو راوی ہیں، علی بن عبداللہ بارقی اور عمری۔ ان دو حضرات نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ دن اور رات کی جو نماز ہے وہ دو دو کر کے ہے۔ ان کے علاوہ حفاظ حدیث کی ایک بڑی جماعت، جس میں عبداللہ بن عون ہیں، طاؤس بن کیسان ہیں، ابن شہاب زہری ہیں، منصور بن معتمر ہیں، امام مالک وغیرہ ہیں، ان تمام حضرات نے جب اسی حدیث کو، ابن عمر کی حدیث کو روایت کیا ہے تو اس میں صلاۃ اللیل کے ساتھ صلاۃ النہار کے الفاظ نہیں آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابن عمر کی یہ جو حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے، اس میں صلاۃ اللیل والنہاری، دن اور رات کی نماز کا تذکرہ ہے، لیکن ابن عمر کی اسی روایت کو دوسرے حفاظ حدیث نے جب روایت کیا تو اس میں صلاۃ اللیل کے ساتھ صلاۃ النہار کا تذکرہ نہیں ہے، صرف رات کی نماز کا تذکرہ ہے۔ اور جن حضرات نے صلاۃ اللیل والنہار روایت کیا ہے وہ دو حضرات ہیں، علی بن عبداللہ بارقی اور دوسرے عمری۔ ان دونوں کے علاوہ جن حضرات نے بھی حفاظ حدیث نے ابن عمر کی اس حدیث کو نقل کیا ہے تو اس میں صلاۃ النہار کا لفظ نہیں آیا ہے، اور علی بن عبداللہ بارقی اور عمری یہ حفاظ حدیث میں سے نہیں ہیں، لہٰذا ان کی یہ روایت حفاظ حدیث کے مقابلے میں معتبر نہیں مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا جواب۔ ایک جواب تو یہ تھا، اور دوسرا جواب انشاءاللہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس وقت دوسرا جواب پیش کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال حدیث کو پڑھتے ہیں، مذہب کی سرحد دیکھتے ہیں اور ایک جواب پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن يعلى بن عطاء قال سمعت علی بن عبد اللہ البارقی یحدث عن ابن عمر۔ یعلی بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے علی بن عبداللہ بارقی سے سنا ہے، یحدث عن ابن عمر، جو ابن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں، قال، اور وہ کہتے ہیں وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ اس کو جو حدیث آگے آ رہی ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوعاً روایت کیا گیا، یعنی حضور تک رفع کیا گیا ہے اس کا۔ اس میں انہوں نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہاری مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، ایک روایت ہو گئی۔ دوسری سند، حدثنا فہد قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنینی عن العمری عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہ ابن عمر کی حدیث کی دوسری سند ہے، یہ عمری کی واسطے سے آئی، اور اوپر والی حدیث اب علی بن عبداللہ بارقی کے واسطے سے آئی ہے۔ اب مذہب کی سراحت دیکھ لیے۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی کہتے ہیں فذهب قوم الى هذا، فقہا کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے، فقالوا، انہوں نے کہا ہے هكذا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی نفلی نماز دو دو کر کے ہے، یسلم فی کل رکعتین، ہر دو رکعت پر سلام پھیرا جائے گا، واحتجوا بهذه الاثار، اور ان حضرات نے ان حدیثوں سے اور اس کے مثل حدیثوں سے احتجاج کیا ہے۔ وخالفهم فی ذلك آخرون فقالوا، اور دوسرے فقہا نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی اور انہوں نے یہ کہا، اب یہاں سے دوسرا مذہب، اما صلاۃ النہاری فإن شئت تصلی بتکبیرۃ مثنا مثنا، رہا دن کی نماز نفل کا معاملہ تو اگر تم چاہو تو ایک تکبیر سے دو دو پڑھو، دو رکعت پڑھو، تسلم فی کل رکعتین، اور ہر دو رکعت پر سلام پھیر دو، وإن شئت اربعا، اور اگر چاہو تو دن میں ایک تحریم میں سے 4 رکعت پڑھو، یعنی دن کی نماز
چاہو تو ایک تحریمے سے 2 رکعت پڑھو، چاہو تو ایک تحریمے سے 4 رکعت پڑھو۔ وَكَرِهُ أَن يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، لیکن دن میں ایک تحریمے سے 4 رکعت سے زائد پڑھنا فریق ثانی کے نزدیک مکروہ ہے۔ دن کا تو یہ معاملہ ہے، لیکن اب فریق ثانی نے وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، رات کی نماز نفل، رات کے تطوعات کے بارے میں ان کے اختلاف ہے۔ فقال بعضهم، تو بعض نے تو یہ کہا کہ ان شئت صلیت بتکبیرۃ رکعتین، چاہو تو ایک تکبیر سے 2 رکعت نماز پڑھو، یعنی 2 کر کے پڑھو۔ وَإِن شئت اربعا، اور چاہو تو ایک تکبیر تحریمہ سے 4 رکعت نماز پڑھو۔ وَإِن شئت ستا، اگر چاہو تو 6 پڑھو۔ وَإِن شئت ثمانیا، چاہو تو 8 پڑھو۔ یہ دراصل امام اعظم کا مسلک ہے رات کے بارے میں۔ پہلے جو دن کے بارے میں تھا وہ کیا تھا؟ صلاۃ نہار ایک تکبیر تحریمہ سے 2، ایک تکبیر تحریمہ سے 4 تک پڑھ سکتے ہیں، اس سے زائد مکروہ ہے۔ تو یہاں تک امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد متفق ہیں، ائمہ ثلاثہ۔ لیکن رات کی نماز میں صاحبین میں اور امام اعظم میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کیا کہتے ہیں کہ رات کی نفلی نماز ایک تحریمہ سے 2، 4، 6، 8 تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زائد مکروہ ہے۔ جبکہ صاحبین کا نظریہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، رات کی نوافل کے بارے میں صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ رات میں ایک تحریمے سے 2 سے زائد نوافل مشروع نہیں ہیں۔ تو گویا رات کی نفلی نمازوں کے بارے میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ فقال بعضهم میں امام اعظم مراد ہے۔ دیکھیے فقال بعضهم، تو رات کے نوافل، رات کی نماز کے سلسلے میں خود احناف میں اختلاف ہے۔ ان شئت صلیت بتکبیرۃ رکعتین، چاہو تو ایک تکبیر سے 2 رکعت پڑھو۔ وَإِن شئت اربعا، چاہو تو 4 پڑھو، چاہو تو 6 پڑھو، چاہو تو 8 پڑھو۔ وَكَرِهُ أَن يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، لیکن 8 سے زیادہ کی نیت باندھنا رات کے نوافل میں یہ مکروہ ہے امام اعظم کے نزدیک۔ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ابو حنیفہ، اور جنہوں نے یہ قول کیا ہے وہ امام اعظم ہیں۔ دوسرے وقال بعضهم، اور دوسرے وہ کون ہیں؟ یعنی ان میں امام ابو یوسف ہیں۔ وقال بعضهم صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا۔ وممن قال ذلك ابو یوسف، اور یہ قول امام ابو یوسف اور ان کے ساتھ ساتھ امام محمد کی طرف بھی منسوب ہے۔ تو امام اعظم اور صاحبین ایک بات میں متفق ہیں دن کی نماز کے بارے میں، کہ دن میں ایک تحریمے سے 2 اور 4 تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کی نماز کے بارے میں صاحبین اور امام اعظم میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ایک تحریمے سے 8 تک پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ صاحبین ایک تحریمے سے صرف 2 پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک صراحت ہو گئی۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ وَأَبِي یوسف ومحمد، دن کی نماز کے بارے میں جو ہم نے اوپر مسلک بیان کیا وہ امام اعظم، ابو یوسف اور امام محمد تینوں کا قول ہے کہ دن کی نوافل ایک تحریمے سے 2 اور 4 تک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس دن کی نفلی نماز کے بارے میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے۔ تو گویا یہ ایک فریق ہو گیا، اور ایک فریق وہ ہوا جس کا مذہب پہلے بیان کیا گیا تھا، یعنی دن کی نماز 2 ہے۔ ابن عمر کی حدیث جو شروع میں ذکر کی گئی تھی، جو شوافع اور کہنا چاہیے مالکیہ اور حنابلہ کی طرف منسوب ہیں، اور یہ ائمہ ثلاثہ، لہٰذا ائمہ ثلاثہ جو ہیں شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے مد مقابل ہو گئے۔ دن کی نماز کا بھی تذکرہ ہے۔ دن کی نماز میں، نفلی نماز میں شوافع، مالکیہ، امام احمد بن حنبل نے ابن عمر کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا کہ دن اور رات دونوں کی نماز 2 ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں دن کی نماز 2 رکعت ہوئی اور رات کی نماز بھی 2 رکعت ہوئی۔ رات کو بھی روک دیجیے، دن کا دیکھیے۔ اور صاحبین اور امام اعظم کے نزدیک دن کی نماز 2 بھی ہے اور 4 بھی، ایک تحریمے سے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر وکانہ من حجتہم، جو حجتہم میں ہم ضمیر ہے، یہ مرجع ائمہ ثلاثہ ہیں ہمارے، یعنی ہمارے تینوں اماموں کی دلیل پہلی بات کے قائلین کے خلاف یہ ہے۔ پہلی بات کے قائلین کون تھے؟ جو یہ کہتے تھے دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور اس سلسلے میں حدیث پیش کی تھی، اس کا میں نے جواب عرض کیا تھا، وہی جواب صاحب کتاب یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے وکانہ من حجتہم، ہمارے ائمہ ثلاثہ کی دلیل علی اہل المقالۃ الاولی، پہلی بات کے قائلین کے خلاف یہ ہے کیا؟ ان کل من روا حدیث ابن عمر سوا علی البارقی و سوا ما روا العمری النافع عن ابن عمر، کہ وہ ان کل من روا،
وہ تمام راوی جنہوں نے ابن عمر کی حدیث کو روایت کیا ہے سوائے علی بارقی کے اور عمری کے، عن نافع عن ابن عمر، اس طریق سے ان دو کے علاوہ، علی بارقی اور عمری کے علاوہ جن حضرات نے بھی حفاظ حدیث نے عن نافع عن ابن عمر کے طریق سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، انما یقصد الی صلاۃ اللیل خاصۃ، تو ان حضرات نے وہاں پر صرف صلاۃ اللیل کا تذکرہ کیا ہے، دون صلاۃ النہار، دن کی نماز کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور وہ حفاظ حدیث ہیں، لہذا ان کی بات کے مقابل علی بارقی اور عمری کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وقد ذکرنا ذلک فی باب الوتر، اور وطر کے باب میں امام طحاوی وہ حدیثیں ذکر کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دلیل تو یہ ہو گئی فریق اول کے خلاف ائمہ ثلاثہ کی کہ ابن عمر کی جو حدیث ہے تو سوائے علی بارقی کے اور عمری کے تمام حضرات نے وہاں صرف صلاۃ اللیل کہا ہے، صلاۃ النہار کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لہٰذا اس حدیث سے دن میں نوافل کو 2 تک محدود کر دینا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، وقت رویہ عن ابن عمر من فعله بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل على فساد هذين الحديثين ايضا اللذين ذكرناهما في اول هذا الباب۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو عمل کیا وہ عمل خود اس روایت کے خلاف ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ دن میں 2 رکعت بھی پڑھتے تھے اور 4 رکعت بھی پڑھتے تھے، لہٰذا ابن عمر کا عمل خود ان کی حدیث کے خلاف ہے، اور قاعدہ یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ راوی جب مجتہد ہو، فقیہ ہو اور اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہو تو پھر روایت ناقابل اعتبار ہوتی ہے اور اس کا عمل یہ قابل اعتبار ہوگا۔ لہٰذا پہلے باب کے آغاز میں ابن عمر کی 2 حدیثیں جو ذکر کی گئیں، ایک علی بن عبداللہ بارقی کے حوالے سے، دوسری عمری کے حوالے سے، وہ دونوں حدیثوں کا فساد ظاہر ہوتا ہے ابن عمر کے عمل کی وجہ سے۔ دیکھیے، وقد روی عن ابن عمر من فعلہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ان کا فعل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مروی ہے، وہ ایسا فعل ہے ما يدل علی فساد هذین الحدیثین اللذین ایضا، کہ جو ان دونوں حدیثوں کے فساد اور بطلان پر دلالت کرتا ہے۔ وہ دونوں حدیثیں اللذی ذکرناہما فی اول ھذا الباب، جن دونوں حدیثوں کو ہم نے اس باب کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ پہلی حدیث علی بن عبداللہ بارقی کے حوالے سے، اور دوسری کی صرف سند ذکر کی تھی، عمری عن نافع عن ابن عمر۔ ٹھیک ہے، اب عمل کیا ہے؟ ابن عمر کے عمل سے ان دونوں حدیثوں کا بطلان واضح ہو جاتا۔ اب ان کا عمل کیا ہے؟ امام طحاوی نے سند کے ساتھ ابن عمر کے عمل کو پیش کیا۔ دیکھیے، حدثنا فہد، یہ سند کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر۔ اب یہاں دیکھیے، نافع سے سننے والے عبید اللہ ہیں، علی بن عبداللہ بارقی نہیں ہیں، عمری بھی نہیں ہیں۔ عن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہ کان یصلی باللیل رکعتین وبالنہار اربعا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ رات میں آپ نفلی نماز ایک تحری میں سے 2 پڑھتے تھے، وبالنہار اربعا، اور دن میں ایک تحری میں سے 4 رکعت نفلی نماز پڑھتے تھے۔ تو خود ابن عمر کا عمل یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ اچھا، دوسری حدیث سن لیجیے ابن عمر کے عمل کے حوالے سے۔ حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ عن زید عن جبلۃ بن سحیم عن عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر سے یہاں روایت کرنے والے جبلہ بن سحیم ہیں، وہ کہتے ہیں انہ کان یصلی قبل الجمعۃ اربعا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ تو یہ دن کی نماز ہوئی، 4 رکعت پڑھتے تھے۔ لا یفصل بینہن بسلام، اور ان 4 رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل نہیں کرتے تھے، مطلب ایک تحری میں سے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ ثم بعد الجمعۃ رکعتین، پھر جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، ثم اربعا، پھر 4 پڑھتے تھے۔ یہ 2 سندوں کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا۔ عمل کیا ہے کہ آپ دن میں 4 پڑھتے تھے اور 2 بھی پڑھتے تھے، تو 4 کا پڑھنا تو ثابت ہوا۔ اور حدیث کیا بتا رہی ہے؟ شروع کی صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، کہ دن اور رات کوئی بھی ہو ایک تحری میں سے 2 پڑھنا ہے۔ تو خود ابن عمر کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، لہذا یہ دونوں حدیثوں کے بطلان پر ابن عمر کا عمل یہ کافی ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فاستحال
ان یکون ابن عمر یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما روى عنہ علی البارقی ثم یفعل خلاف ذلك. فرماتے ہیں یہ محال ہے کہ ابن عمر حضور سے وہ روایت کریں جو ابن عمر سے علی بارقی نے روایت کیا. کون سا؟ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی. ثم یفعل خلاف ذلك، پھر اسی حدیث کے خلاف کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ثابت ہوا کہ وہی حدیثیں قابل اعتماد ہیں جو علی بارقی اور عمری کے علاوہ دیگر حفاظ حدیث نے ابن عمر سے نقل کی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو معاملہ تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت باب کے آغاز میں ذکر کی گئی تھی اس کے جواب کے ضمن میں. اب یہاں سے امام طحاوی فریق ثانی کی تائید میں ابن عمر کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کا عمل بھی پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دن میں ایک تحریم میں سے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیے، ہاں یہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے، دیکھیے، وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل منقول ہے وہ یہاں روایت کیا. دیکھیے، فحدثنا علی بن شیبہ قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا عبیدۃ الضبی، پھر تحویل سند ہے. وحدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن عبیدۃ، تحویل سند. وحدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن عبیدہ عن ابراہیم هو النخعی، ابراہیم نخعی، عن سہم بن منجاب عن قزعۃ عن القرثعی عن ابی ایوب الانصاری. یہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے. دیکھیے حدیث کیا ہے. قال ادمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات بعد زوال الشمس. بات کیا ہے؟ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے کہ دن میں ایک تحریمے سے 2 اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 پڑھنا یہ افضل ہے. 4 سے زائد ایک تحریمے سے مکروہ ہے دن کے نوافل میں. اور شوافع مالکیہ حنابلہ کا کیا ہے کہ دن ہو یا رات ہو، مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک تحریمے سے 2 رکعت پڑھی جائیں. تو ہم اپنے مذہب کی تائید میں، ائمہ ثلاثہ کی تائید میں یہ حدیث پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، قال ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ادمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات عند زوال الشمس بعد زوال الشمس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد 4 رکعت نوافل پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے. فقلت، انہیں ہمیشہ آپ پڑھتے تھے. میں نے عرض کیا رسول اللہ انک تدمن هؤلاء 4 رکعات، آپ ہمیشہ یہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. فقال یا ابا ایوب، حضور نے فرمایا اے ابو ایوب اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء، جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. فلن ترتجا حتی یصلی الظہر، تو اس وقت تک بند نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھ لی جائے. یعنی ظہر کی نماز ادا ہونے تک وہ دروازے کھلے ہوتے ہیں. فأحب ان یصعد لی فیہن عمل صالح قبل ان ترتجا. تو حضور فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرا عمل صالح انہی اوقات میں بند ہونے سے پہلے آسمان کی طرف چڑھے. فقلت، میں نے عرض کیا رسول اللہ اب فی کلہن قرات، کیا ان کی چاروں، یعنی دن میں آپ نے جو 4 رکعت پڑھی چاروں میں قرات ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں. قلت، میں نے عرض کیا رسول اللہ بینہن تسلیم فاصل، کیا ان کے درمیان فصل کرنے والا سلام بھی ہے؟ یعنی ایک تحریمے سے آپ 4 پڑھے تو کیا ایک تحریمے سے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان 4 کے درمیان 2 کو الگ الگ کر سکتے ہیں؟ قال، حضور نے فرمایا نہیں، الا التشہد، ان میں اگر کوئی چیز حد فاصل ہے تو صرف تشہد ہے، مطلب ایک تحریمے سے 4 پڑھنا ہے. یہ حدیث بھی صاف واضح کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ آپ دن میں ایک تحریمے سے 4 رکعت پڑھتے تھے، لہذا 4 رکعت پڑھنا مسنون ہوا. ابو ایوب انصاری کی حدیث نیچے ایک اور حدیث ہے، دیکھیے. حدثنا عبد العزیز بن معاویہ قال حدثنا
فهد بن حيان قال حدثنا شعبة عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن المنجابي عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حضرت ابو ایوب انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اربع رکعات قبل الظہر لا تسلیم فیہن یفتح لہن ابواب السماء. ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں ایسی ہیں، ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں جن کے درمیان بیچ میں سلام سے فاصلہ نہ ہو، یعنی ایک تحریم میں سے ہوں، وہ ایسی ہیں یفتح لہن ابواب السماء، جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ 2 حدیثیں حضرت ابو ایوب انصاری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر ذکر کی اس بارے میں کہ دن کے نوافل ایک تحریم میں سے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. قال ابو جعفر، امام طحاوی اب ایک فیصلہ کرتے ہیں. قال ابو جعفر فقد ثبت بهذا الحدیث، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی انه قد يجوز ان يتطوع باربع رکعات بالنهار، یہ جائز ہے کہ دن میں 4 رکعتوں کے ذریعے نوافل ادا کیے جائیں. لا تسلیم فیہن، ایسی 4 رکعتیں جن کے درمیان سلام سے فاصلہ نہ ہو. فثبت بذلك قول من ذکرنا، لہذا اس سے ان لوگوں کی بات مدلل ہو گئی، ثابت ہو گئی جن کا ہم ابھی ذکر کی انه ذهب الى ذلك، جو اس طرف گئے، یعنی ائمہ ثلاثہ احناف کے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وقد روی هذا ايضا عن جماعت من المتقدمین، اور تائید دن میں ایک تحریمے سے 4 رکعت پڑھنا، یعنی ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا، یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے اور تابعین سے بھی ثابت ہے. اب یہاں چند روایتیں تائید کے طور پر پیش کر رہے ہیں. جیسے فرماتے وقد روی هذا ايضا عن جماعت من المتقدمین، اور متقدمین کی ایک بڑی جماعت سے یہی عمل مروی ہے. جیسے حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن عبیدۃ عن ابراہیم، یہ ابراہیم نخعی قال كان عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یصلی 4 رکعات قبل الظہر، آپ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتے تھے. و4 رکعات بعد الجمعہ، اور 4 رکعت نماز جمعہ کے فرض کے بعد پڑھتے تھے. و4 رکعات بعد الفطر والاضحى، اور 4 رکعت عید الفطر اور 4 رکعت عید الاضحیٰ کے بعد پڑھتے تھے. اور ان تمام مقامات پر ظہر سے پہلے، جمعے کے بعد، عید الفطر کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد ایسی 4 رکعتیں تھیں لیس فیہن تسلیم فاصل، کہ جن 4 رکعتوں کے درمیان فصل کرنے والا سلام نہیں تھا، یعنی ایک سلام سے 4 رکعت پڑھتے تھے. وفی کلہن القراءۃ، اور ہر رکعت میں قرات کرتے تھے. یہ عبداللہ بن مسعود کا عمل ہو گیا. آگے دیکھیے عبداللہ بن مسعود کا عمل دوسری سند سے. حدثنا ابو بشر رقی قال حدثنا ابو معاویۃ الضریر عن محل الظبی عن ابراہیم ان عبد اللہ بن مسعود کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ سے پہلے اور نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتے، یعنی وہ سنت پڑھتے تھے. لا یفصل بینہن بتسلیم، اور ان 4 کے بیچ میں سلام سے فاصلہ نہیں کرتے تھے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل رہا. آگے دیکھیے حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن حسین عن ابراہیم. ابراہیم نخعی کہتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا ما كانوا يسلمون في الاربع قبل الظہر، یعنی ان کے دور میں، اب ظاہر سی بات ہے یہ ابراہیم نخعی اپنے زمانے کے جو متقدمین، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کی طرف ان کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ ما كانوا يسلمون في الاربع قبل الظہر. اس سے صحابہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، تابعین بھی مراد ہو سکتے ہیں. ما كانوا يسلمون في الاربع قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت میں صحابہ اکرام سلام نہیں پھیرتے تھے، 4 رکعت کے اوپر سلام پھیرتے تھے. آگے دیکھیے حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابو الاحوص عن مغیرہ قال سأل محل ابراہیم عن الرکعات قبل الظہر. محل نے ابراہیم نخعی سے ظہر سے پہلے رکعتوں کے بارے میں پوچھا. کیا پوچھا؟ ایفصل بینہن بالتسلیم، کیا سلام کے ذریعے ان 4 رکعتوں کے بیچ کو فاصلہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ قال، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان شئت اکتفیت بتسلیم التشہد، اگر تم چاہو تو صرف تشہد کی تسلیم پر اکتفا کرو.
یعنی تشہد میں چونکہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے تو اس مناسبت سے تسلیم تشہد بولا گیا، یعنی صرف تشہد پڑھو، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ان شئت فصل تھا، چاہو تو فصل کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھنا بھی 2 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے اور 4 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبۃ عن ابی معشر ان ابراہیم قال، ابو معشر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی نماز نفل 2 ہے، لیکن انک ان شئت صلیت من النہار 4 رکعات، لیکن اگر تم سے ہو سکے تم چاہو تو دن میں 4 رکعت پڑھو، لا تسلم الا فی آخرہن، اگر اس کو معروف پڑھتے ہیں تو لا تسلم الا فی آخرہن، کہ دن میں 4 رکعت پڑھو تو پھر آخر میں سلام پھیرو۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی کہتے ہیں، فقد ثبت حکم صلاۃ النہار علی ما ذکرنا، ہماری ان تفصیلات سے، ان روایتوں سے دن میں نماز نفل کا حکم ثابت ہو گیا۔ وما روینا فی هذه الاثار لم يدفع ذلك ولم يعارض شیء، اور جو حدیثیں ہم نے اس سلسلے میں ذکر کی ہیں نہ اس کی مدافعت کرنے والی کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے معارض کوئی حدیث ہے۔ البتہ نماز لیل یعنی صلاۃ اللیل، رات کی نفلی عبادت کا معاملہ بھی باقی ہے۔ تو اس سلسلے میں شروع میں نے عرض کیا تھا کہ امام اعظم کے نزدیک رات کے نوافل ایک تحریم میں سے 2، 4، 6، 8 تک پڑھنا جائز، 8 کے بعد مکروہ، جبکہ صاحبین کے نزدیک رات کے نوافل صرف 2 ہیں، 2 کے اوپر اضافہ نہیں ہے۔ دیکھیے کہاں گیا، تو اسی کو یہاں امام طحاوی بیان فرماتے ہیں، وَأَمَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهَا مِنَ الْاخْتِلَافِ مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، اور رہا رات کی نفلی نمازوں کا معاملہ تو ہم نے اس سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ اس باب کے آغاز میں ذکر کر دیا ہے۔ فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الَّذِينَ جَعَلُوا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ ثَمَانِيًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی دلیل فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الَّذِينَ، ان حضرات کی دلیل جنہوں نے یہ کہا ہے کہ رات میں ایک تحریمے سے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لا یفصل بینہن بتسلیمی، اور ان 8 رکعت کے درمیان سلام کا فاصلہ نہ ہو، یعنی 8 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھنا۔ تو جن حضرات نے یہ قول کیا ہے کہ رات کی 8 رکعت ایک سلام سے پڑھنا ہے، تو انہوں نے حدیث رسول پر اپنے مذہب کو رکھا ہے، یعنی استدلال حدیث رسول سے کیا ہے۔ وہ حدیث کیا یہ ہے، انہ کان یصلی باللیل 11 رکعۃ، کہ حضور رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے، منہ الوتر 3 رکعات، 3 رکعت وطر ہو گئے، 3 رکعت وطر ہو گئے، یعنی کہ یہ ایک ضمنی مذہب ہے۔ مذہب یہ ہے کہ امام اعظم کا مطلب کیا ہے کہ ایک سلام سے 2 2، 4 4، 6 6، 8 8 پڑھ سکتے ہیں، اور دلیل کیا ہے، انہ کان یصلی باللیل 11 رکعۃ، دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت تو وطر ہو گئے اور 8 رکعت یہ نفلی نماز ہو گئی۔ تو یہ دلیل پیش کی جائے گی امام اعظم کی طرف سے، تو اس کا جواب امام طحاوی دیتے، کیونکہ امام طحاوی کے یہاں راجح صاحبین کا مذہب ہے کہ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا۔ فقیل لہم، تو ان حضرات سے کہا جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ رات کی نماز 8 رکعت ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کے خلاف دلیل یہ ہے، فقیل لہم، ان سے کہا جائے گا، فقد روى الزہری عن عروہ عن عائشہ، زہری نے عروہ سے، عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے، انہ کان یسلم بین کل رکعتین منہن، کہ حضور جو رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے ان میں سے ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی یہ روایت مفصل ہے، اور اوپر والی جو حدیث ہے یہ اتنی مفصل نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور 8 رکعت پہ سلام نہیں پھیرتے تھے، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے۔ آگے امام طحاوی فرماتے ہیں، وَهَذَا الْبَابُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ، اور یہ جو مسئلہ ہے اس باب کا کہ رات میں ایک سلام سے کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں یا دن میں ایک سلام سے کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں، هَذَا الْبَابُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ، یہ جو معاملہ ہے دراصل یہ توقیفی معاملہ ہے، یعنی اس میں قیاس وغیرہ کو دخل نہیں ہے۔
قیاس کو اگر دخل ہوتا تو امام طحاوی جو ہیں یہاں پر ضرور اپنا قیاس پیش کرتے، تو اسی کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ وَهَذَا الْبَابُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ، اور یہ باب یعنی یہ مسئلہ اس کو لیا جائے گا۔ وَهَذَا الْبَابُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ وَالِاتِّبَاعِ لِمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِهِ، یعنی یہ مسئلہ توقیفی ہے، اس میں قیاس کو دخل نہیں، جس طرح سنا ہے اسی طرح آپ کے فعل اور صحابہ اکرام کے فعل پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وَفَعَلَهُ أَصْحَابُ مِن بَعْدِ، اور آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد جو عمل کیا اس کی اتباع کرنا۔ وَالِاتِّبَاعِ لِمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِهِ، اس میں اتباع کرنا ہے ہمیں حضور کے فعل کی اور حضور کے حکم کی اور صحابہ کے فعل کی۔ فَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ مِن فِعْلِهِ وَلَا مِن قَوْلِهِ أَنَّهُ أَبَاحَ أَن يُصَلِّيَ فِي اللَّيْلِ بِتَكْبِيرَةٍ أَكْثَرَ مِن رَكَعَتَيْنِ، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فعل اور قول نہیں ملا جس میں 2 رکعت سے زائد نماز کو ادا کیا گیا ہو رات میں، ایک تکبیر سے 2 رکعت سے زائد نماز کو ادا کیا ہو۔ تو اس جملے کا تعلق غالباً یہ آخری مسئلے سے ہے، کبھی ناخذو، اور ہم بھی اسی کو لیتے ہیں۔ وہ اصح القولین عندنا فی ذلک، امام طحاوی کہتے ہیں کہ دونوں قولوں میں سے، یعنی ایک سلام سے 8 رکعت رات میں پڑھنا اور ایک سلام سے 2 رکعت پڑھنا، تو یہ بعد والا جو قول ہے ایک سلام سے 2 رکعت پڑھنا، یہ قول ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ باب مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد ہے باب التطوع بعد الجمعہ کیفہ ہو، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے۔